بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور جی سردیوں کی آمد ہو گئی ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا موسم ہو گیا ہے۔ ابھی سے ہوائیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، اب بچے تو بہت خوش ہو رہے ہیں کہ موسم چینج ہو گیا ہے۔ تو آج سردی شروع ہو گئی ہے تو بچیاں میری پھر نیچے سوتی ہیں علیحدہ کمرے میں۔ گرمیوں میں تو ہم اے سی چلاتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے پھر ہم اکٹھے سوتے ہیں۔ تو اب موسم اچھا ہو گیا تھا تو میں نے کہا ان کا روم بالکل ٹھیک کروا لوں۔ صوفوں کے کور وغیرہ اتار کے وہ دھلانے تھے، وہ اتارے۔ میں نے کہا چلو وہ ہو جائے۔ پنکھا بہت گندا ہوا تھا، اس کی صفائی کروائی۔ اسی طرح میں نے پورے گھر کی ایک جیسی صفائی کروائی۔ ابھی سردیوں والے کپڑے تو نکالنے ہیں، گرم کپڑے بھی نکالنے والے ہیں، لیکن پہلے میں نے بیڈ روم کو صاف کیا۔ میں نے کہا ہاں پہلے یہ ہو جائے تاکہ بچیاں آرام سے سونا شروع ہو جائیں۔ آج دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی تو میں نے کہا ساتھ ہی کور دھل بھی جائیں گے اور سوکھ بھی جائیں گے، تو اسی لیے میں نے اس کی زیادہ جلدی سے تیاری کروائی۔ اور اے سی بھی اب بند ہو گئے ہیں تو میں نے کہا چلو اب اے سی کا کور بھی چڑھ جائے، اس کو بھی کور چڑھا دیا۔ اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، جب سردی آتی ہے تو سب گرم کپڑے پہن لیتے ہیں اور کور ہوتے ہیں، اسی طرح اے سی کو بھی ٹھنڈ لگتی ہے نا، سارا گرمیوں وہ سردی دیتا ہے تو سردیوں میں خود وہ کور ہو جاتا ہے تو اس کو بھی کور کیا۔ تو باقی سارے کام شام کروا کے تو پھر میں فارغ ہوئی۔ کچن میں میں کام کر رہی تھی ساتھ ساتھ، کیونکہ بچوں کو ناشتہ وغیرہ دینا تھا تو وہ میں نے ساتھ کرنا شروع کر دیا ہوا تھا۔ تو یہ میں آج بنا رہی ہوں مولی والے پراٹھے۔ میری بھانجیاں آئی تھیں، ان کو بہت پسند ہے، میری چھوٹی بہن کو بھی پسند ہے، لیکن وہ نہیں آئی ہوئی تھی، اس کے بچے آئے تھے کیونکہ وہ فارغ ہوئے تھے پیپر وغیرہ سے، تو وہ آئی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کیا کھاؤ گی؟ تو کہتی ہے آنٹی ہم نہ کھائیں گے مولی والے پراٹھے۔ میں نے کہا چلو، میں نے کہا آج آپ کی مما تو آئی نہیں ہے ساتھ، تو آپ مولی والے پراٹھے کھا لو۔ کہتی ہاں جی مما۔ اس نے پھر اپنی مما سے کہا کہ آنٹی نے مولی والے پراٹھے بنائے ہیں، تو وہ کہتی ہے اچھا، مجھے تو کھلایا نہیں، خود آپ لوگوں کو کھلا رہی ہے، بس ان کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ کل بھی اسی طرح ٹائم گزر گیا تھا میرا، ذرا میں مصروف تھی تو کل میں نے ولاگ نہیں بنایا۔ تو آج میں پھر یہ مولی والے پراٹھے بنا رہی ہوں۔ مولی والے پراٹھے کی تو آپ کو پتہ ہے کتنی محنت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ مولی کو جب کش کر کے تو یہ جب اس کا پانی نکالتے ہیں تو جلن اتنی ہوتی ہے ہاتھوں میں بہت زیادہ۔ میرے خود اتنی جلن ہونے لگ گئی کہ میری بیٹی کہنے لگی مما اب چھوڑ دو، ابھی اب نہ کچھ کرو، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ میں نے کہا نہیں، آ گئی، بہت دیر ہو گئی ہوئی ہے کھانے کو، تو نہیں میں ساتھ ساتھ ہی کر لیتی ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر میں بیٹھ گئی تو پھر مجھے ٹائم لگ جائے گا، حالانکہ مجھے اتنی مرچیں لگ رہی تھیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ پھر بس آج میں نے آپ سے ایک بات بھی شیئر کرنی تھی، وہ یہ کہ جب بڑے آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا تو بچوں کو اپنے پاس ضرور بٹھایا کریں، اور ایسی ویسی بات کوئی نہ کیا کریں بچوں کے سامنے جو کہ نہ کرنے والی ہو، لیکن ان کو پاس ضرور بٹھایا کریں۔ آپ اپنے پاس بٹھائیں گے بچوں کو تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری مما پاپا یا ہماری آنٹیاں یا پھپھو کیسے بیٹھ کے مما سے باتیں کرتی ہیں۔ ان کو بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کی تمیز آئے گی، سلیقہ آئے گا، طریقہ آئے گا کہ ہمیں کیسے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، سننی چاہیے، ہم کیسے ہمارے امی کے یا پھپھو کے کیسے موضوع ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کو رکھ رکھاؤ بھی آتا ہے، جب کوئی مہمان آئے تو آپ بچوں کو بھی پاس بٹھایا کریں، دکھایا کریں انہیں کہ ہم کیسے کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، کیسے ہر چیز سرو کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بچیوں کو تو خصوصی طور پہ جب ماں کے طریقے آتے ہیں نا انہیں، تو اگر ماں اچھی سگڑ ہوگی، سارے کام سنبھالتی ہوگی تو وہی طریقے بچوں کو آتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ ضرور لازم اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیا کریں اور ان سے باتیں بھی کیا کریں۔ جو وائز ہوتے ہیں ان کے والدین یا ان کے والد کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے سے باتیں کریں، اور جو بیٹیاں ہیں ان کی والدہ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں سے بیٹھ کے باتیں کیا کریں، تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ بات کرنے کے بجائے نا وہ اپنی ماں کے ساتھ ہر بات شیئر کریں کہ امی یہ بات ہے، کوئی بات ہے۔ میں تو خود اپنی بیٹی سے یہی کہتی ہوں کہ بیٹا کبھی کوئی بات ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے، میں آپ کی فرینڈ ہوں۔ تو اسی لیے آپ بھی اسی طرح بچیوں کے ساتھ کیا کریں کہ ہر بات وہ اپنی ماں سے کرے، بلکہ یہ نہ ہو کہ بھی آپ سے اتنا زیادہ ڈرے کہ وہ اپنی کوئی بات آپ سے شیئر نہ کر سکے کسی قسم کی بھی۔
छोटी बेटी तो मेरी ज़्यादा छोटी है, तो इसीलिए मैं उसको भी हर चीज़ समझाती रहती हूँ। मैं छोटी बेटी तो मेरी अकेली तो कहीं बाहर निकलती नहीं है ना। जब बड़ी बेटी तो हम फिर भी रहते थे उधर अपने ससुराल में ना, तो उधर फिर भी नीचे ऊपर सब होते थे, तो वो बड़ी बेटी का और हिसाब है। लेकिन छोटी बेटी तो मेरी बिल्कुल ही समझो अलहदा पली है, हम सेपरेट घर में रहते हैं, तो इसीलिए उसको तो बिल्कुल भी किसी चीज़ का पता नहीं चलता। और ना वो एक कदम भी जो होता है ना, वो भी घर से बाहर अकेली नहीं निकलती। मैं उसको कहती भी हूँ तो वो कहती है कि मैंने नहीं जाना, किसी हमसाए के घर भी जाना हो तो उधर भी नहीं वो जाती कि नहीं मैंने नहीं जाना, आप मुझे बता, आप चलो मेरे साथ, या इस तरह उस तरह करो, इस तरह करती है। बस यही मैंने ये कहना था कि बच्चियों को हर चीज़ का बताना चाहिए। मैं तो अपनी रोटी देख के खुद बड़ी हैरान होती हूँ। पहले मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी, तो माशाल्लाह अब मुझे बहुत अच्छी रोटी बनानी आती है। और फिलिंग वाली रोटी तो मैं बहुत कमाल बनाती हूँ। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पराठा हो, चाहे वो आलू वाला हो, मूली वाला पराठा हो, सादा पराठा हो, सादी रोटी हो, माशाल्लाह मैं हर चीज़ अच्छी बना लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त के साथ खुद ही इंसान को सारा कुछ बनाना आ जाता है। पहले नहीं आता बच्चियों को, पर ज़रूर सिखाना चाहिए कि अभी रोटी बनानी है, क्योंकि ससुराल वाले बर्दाश्त नहीं करते कि इसको रोटी बनानी नहीं आती। बाकी सब कुछ भी आता हो ना, लेकिन रोटी ना बनानी आती हो तो बड़ी बातें सुननी पड़ती है। इसलिए बच्चियों को ज़रूर रोटी बनानी सिखानी है। क्योंकि चले मैं अब आपसे अपने व्लॉग से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। आप मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको भी खैर खैरियत से रखे और मुझे भी। बस आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।